السلام علیکم ویور، امید کرتا ہوں آپ سب دوست خیریت سے ہوں گے۔ تسی ویکھ رہے ہو میرا چینل حسنین ایگریکلچر ویلاگ۔ آج میں تھوڑا نویں انفارم لے کے حاضر ہویا ہوں۔ میرے چینل نو لائک سبسکرائب کر لو، تھوڑی اور میں حوصلہ دیواں گفٹ ہو سی تاکہ میں تھوڑے نال نویں انفارمیشن شیئر کر سکاں۔ دوستو میں آج آپ کو بتاؤں گا جون کا شیڈول کون کون سا ہے۔ آخر جون میں فالسے کی بیج نرسری کے لیے بونا ہے ہم نے، ٹھیک ہے، جون میں۔ اور آم کے چھوٹے پودوں کو لے کر پیوند کے لیے گملوں میں تبدیل کرنا ہے۔ نرسری کے پودوں کو امونیم سلفیٹ کھاد دینی ہے تاکہ برسات میں پیوند کرنے یا چشمہ چڑھانے کے لیے رس چل پڑے اس میں، ٹھیک ہے۔ آم کے پیوندی اور کاغذی لیموں کے داب کے پودوں کو روٹ سٹاک سے جو فروری مارچ میں پیوند یا داب لگائے گئے تھے علیحدہ کرنے کے بعد ان چھوٹے پودوں کا سایہ کا انتظام کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ فالسے کی پندیری کھیلیوں میں بذریعہ بیج کاشت کرنی ہے۔ آخر جون میں تخمی آم کی گٹھلیاں اکٹھی کرنی ہے تاکہ ہم اس کو سٹاک پیدا کر سکیں۔ لوکارڈ کی گٹھلیاں اکٹھی کر کے چھوٹے گملوں میں لگا دینی ہے جون میں۔ پہاڑی علاقے میں ناشپاتی کی 85 اقسام جو زیادہ پھل لا رہی ہے ان کی چھترائی کرنی ہے۔ پودوں کے تنوں پر سفیدی کرنی ہے اور آم کے تنوں پر بوری لپیٹنی ہے تاکہ دھوپ سے بچ سکیں۔ پودوں کو دوروں کو اچھی طرح گوڈی کرنی ہے اور پانی کی ضرورت کا خاص خیال رکھنا ہے تاکہ پودے جو ہیں گرمی کی شدت سے پانی کی کمی محسوس نہ کریں۔ سٹرس خاندان کے پودوں کو کوڑ یا سٹرس کینکر کی بیماری کے خلاف بورڈ مکسچر کا سپرے کرنا ہے اور بیمار پتے توڑ دینے ہیں اور صفائی کا خاص خیال رکھنا ہے۔ برسات میں جو باغ لگانے ہیں ہم نے پھلدار پودے لگانے کے لیے ہم نے یہ پہلے داغ بیل کی جائے اور پھر گڑھے کھودے جائیں 3x3x3 گڑھے 15 دن کھلے چھوڑنے ہیں۔ اس کے بعد ایک حصہ ریت، ایک حصہ دیسی کھاد اور ایک حصہ اوپر والی مٹی سے گڑھے بھر دینے ہیں، ٹھیک ہے دوستو۔